قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے پیشانیاں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، جس کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی کی امت کو، اللہ کے نبی کو حاصل ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ جہاں برائی دیکھیں آپ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر شخص کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ کام چھوڑ دو گے، ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو مسلط فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تم چاہے مسجد میں یہاں بیٹھ کر دعا کر لو، مکہ یا مدینہ میں بیٹھ کر کے دعا کر لو، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت محمدیہ کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں دنیا کی تمام امتوں کے جو نبی ہیں ان کے پیروکار کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، تقریباً 10 خصوصیات بیان کیے گئے۔ پہلے جمعہ میں اور دوسرے جمعہ میں بہرحال۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا کیا خصوصیتیں ہیں ہم سننے کی، سمجھنے کی اور اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 خصوصیتیں دی گئی ہیں، اس سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو، کسی اور امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے 11ویں خصوصیت کے جو بیان کرنا ہے تو اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان 6 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے میری اس امت کو، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اور اس کی امت کو خیر امت نہیں کہا۔ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے خیر امت کے معنی یہ لوگوں کے لیے خیر پہنچانے والی امت، بھلائی پہنچانے والی امت۔ اس سے پہلے یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا گیا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اور تمہارا یہ اعزاز جو تم کو دیا گیا ہے خیر امت کا کہ تم بہترین امت ہو، کیوں دیا گیا؟ کیا دوسرے امتیں خیر امت نہیں تھی؟ ان کو ٹائٹل کیوں نہیں دیا گیا؟ آخر ہم کو یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا سبب آگے بیان فرمایا۔ یہ ٹائٹل ہم نے تم نے اسی لیے دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو خیر امت کہا ہے۔ اگر ہم اس دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں، نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو امت خیر کہلائیں، خیر امت کہلائیں، یہ حق نہیں ہے۔ یہ حق ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم یہ 2 کام کریں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ کام اگر ہم نے چھوڑ دیا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، اگر اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس امت پر نازل ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے کیا نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس امت کے اندر جہاں برائیاں دیکھیں اپنے ہاتھ سے، زبان سے، جیسے ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں ایک شخص برے کام کر رہا ہے، کچھ لوگ اسے دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس کو برائی سے روک سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان قریب اللہ ان کے مرنے سے پہلے ان پر عذاب کو مسلط فرمائے۔ آج ہم ماحول کے اندر کتنی برائیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان برائیوں کو روکنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ایک شخص برا کام کر رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو اس برائی سے نہیں روکتے۔ تو بھی یاد رکھیے اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے سے پہلے عذاب میں ضرور مسلط فرمائے، اور اللہ کے عذابوں کی مختلف شکلیں ہوں گی، کئی شکلیں ہوں گی، اور اسے بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو،
اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا، یہ کام تم نے نہیں کیا، ارے میرے کو کیا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ اماموں کا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ نہیں، جہاں برائی دیکھیں آپ، ہر ایک یہ ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر شخص کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ کام چھوڑ دو گے، ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو مسلط فرمائے گا۔ ان یبعث علیکم عذابا، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو مسلط فرما دے گا۔ کیا مسلط؟ کئی قسم کے عذابات ہوں گے، اور آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ظالم حکمران آج ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے ظلم آج حکومتوں کی جانب سے، ظالمین کی جانب سے کیا جا رہا ہے، حکمران کی جانب سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، جامع مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، کعبۃ اللہ میں اور مدینہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہیں، جمعہ میں ہو رہی ہے، حج کے موقع پر دعا ہو رہی ہے، ہر سال رمضان میں حج کے موقع پر دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن نتیجہ وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم اس کام کو کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اس کے بعد تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تم چاہے مسجد میں یہاں بیٹھ کر دعا کر لو، مکہ یا مدینہ میں بیٹھ کر کے دعا کر لو، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آج نہیں ہو رہا ہے؟ مکہ اور مدینہ میں فلسطین کے لیے اور نہ جانے کشمیر کے لیے، ہندوستان کتنے ملکوں کے لیے جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ملک شام کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دعائیں کرو گے، قسم خدا کی رب تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ تو اس امت کا جو ٹائٹل ہے خیر امت، اللہ نے یہ کسی کو نہیں عطا فرمایا، صرف امت محمدیہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی 11ویں خصوصیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت و تبلیغ کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میری امت کے لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ امتی قیامت کے دن میرے ہوں گے۔ ہم سے پہلے جو امتیں آ کر گئی ہیں پتہ نہیں ان کا کیا تعداد ہوگی، کتنے کروڑوں میں ہوگی پتہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی تعداد کسی پیغمبر کی پیروی کرنے والی ہوگی تو صرف میری امت ہوگی، امت محمدیہ۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کہ ایک مرتبہ مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی، جتنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی سب امتوں کو پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کسی نبی کو کہ اس کے ساتھ اس کی پوری امت ہے، اور کسی نبی کو دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ اس کی آدھی امت ہے، اور کوئی نبی ایسا ہے جس نے تبلیغ ایسی کی، اتنی کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نبی پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 50 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے ہیں 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، نتیجہ کیا نکلا؟ چند گنے چنے لوگ جو ایک کشتی میں آ سکتے ہیں اتنے ہی لوگ
ایمان لانے والے بنے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک نبی کو میں نے دیکھا اس کے ساتھ صرف 50 آدمی کھڑے ہیں، ایک اور نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 10 آدمی کھڑے ہیں، اور ایک اور نبی کو دیکھا اس کے ساتھ صرف 5 آدمی کھڑے ہیں، اور ایک اور نبی کو دیکھا اس کے ساتھ 2 آدمی کھڑے ہیں، اور ایک اور نبی کو دیکھا اس کے ساتھ صرف 1 آدمی کھڑا ہے، ایک امتی کھڑا ہے۔ اور پھر ایک اور امتی پر میں نے نظر دوڑائی، نبی پر نظر دوڑائی تو دیکھا وہ نبی اکیلا کھڑا ہے، اس پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر، اتنی تبلیغ کی اس کے باوجود بھی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت، میری نظر ایک بڑی جماعت پر پڑی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ہے، میں سمجھنے لگا شاید یہ میری امت ہوگی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میری امت کہاں ہے؟ نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، ہر جگہ دیکھتے جائیے گا۔ نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ میری امت کہاں ہے؟ تو کہا گیا اللہ کے نبی آپ اپنے داہنے جانب دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نگاہ کو داہنے جانب دیکھا تو دیکھا کہ آسمان کے کنارے پر بے شمار لوگ کھڑے ہیں، ان گنت لوگ کھڑے ہیں، اتنے لوگ کھڑے ہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان کے کنارے ڈھک چکے ہیں۔ پھر مجھے بائیں جانب دیکھنے کا حکم دیا گیا، میں بائیں جانب میں نے آنکھوں کو دوڑایا تو دیکھا کہ بائیں جانب آسمان کے کناروں پر بے شمار لوگ کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے آسمان کے کنارے ڈھک چکے ہیں، بڑی بڑی پہاڑیاں ڈھک چکی ہیں، اتنی زیادہ۔ کہا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری خصوصیت، میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ امتی پیروکار اگر کسی کے ہوں گے تو وہ میرے ہوں گے، کسی کے 50، کسی کے 100، کسی کے 1، کسی کے 2۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، صرف یہ آپ کی امت کو شرف حاصل ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تو یہ اس نبی کا اعزاز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں دوسرے امتوں کے مقابلے میں اپنی امت پر فخر کر سکوں۔ کیا فرمایا؟ کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو تاکہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر فخر کر سکوں۔ لیکن آج امت محمدیہ کا حال یہ ہے کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، بس یہ گورنمنٹ کا نعرہ تھا جو آج مسلمان بھی لگا رہے ہیں۔ یہ الگ چیز ہے، مجبوری ہوگی، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو گیا، کوئی الگ چیز، لیکن آج امت بچوں کو نہ پالنے کی وجہ سے اتنے بچوں کو میں کیسے پالوں گا، کیسے شادیاں کر کے دوں، بھاری ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ 2 بچے کو 1 بچے کو پیدا کر لیں گے، اسی کو اچھا پڑھائیں گے، بس کافی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو تاکہ میں دوسری امت پر، اپنی امت پر فخر کر سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی اور آپ کے پیروکار سب سے زیادہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، 13ویں خصوصیت آپ کی امت کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کے چہروں کو، میری امت کے لوگوں کے چہروں کو چمکایا جائے گا۔ یہ خصوصیت صرف میری امت کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے صحیحین کی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. آپ نے قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وإنا انشاء اللہ لنا بکم للاحقون. بہت سے لوگ جو ہے دیکھتا ہوں میں جمعہ کے دن نماز کے بعد قبرستان جاتے ہیں، لیکن ایک دوسری دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. یہ دعا صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. یا السلام علیکم یا اہل القبور جو پڑھا جاتا ہے وہ صحیح جملہ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہ پڑھیں. صحیح حدیث، صحیح دعا حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. کہتے ہیں اے خبر والو تم پر سلامتی نازل ہو اور بہت جلد انشاءاللہ ہم تم سے ملاقات کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو. صحابہ کہتے ہیں دوست کو، صحابی کہتے ہیں دوست کو. صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد اس امت کے اندر پیدا ہوں گے. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جن کو میں نہیں دیکھا ہوں گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول جب آپ نے ان کو دیکھا نہیں، وہ لوگ آپ کے بعد آئیں گے تو آپ قیامت کے دن ان کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ کے امتی ہیں؟ کیسے پہچانیں گے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دے کر کے بیان فرمائی. کہا کہ ایک مثال میں تم کو دیتا ہوں. ایک چٹیل میدان ہے، بہت دور تک میدان ہے اور اس میں پورے کالے گھوڑے کھڑے ہیں اور ان تمام گھوڑوں کے اندر کالے گھوڑوں میں کچھ کالے گھوڑے ایسے کھڑے ہیں جن کے پیشانیاں سفید ہیں، جن کے ہاتھ اور پیر سفید ہیں. ان کے جو چار پیر ہوتے ہیں وہ سب سفید ہیں اور ان کی پیشانی سفید ہے. سفید بعض گھوڑوں کو دیکھیں گے آپ سفید نشانی ہوتی ہے. کیا اگر کسی شخص کے کالے گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ ان کا جسم پورا کالا ہے لیکن ان کی پیشانی سفید ہے تو کیا وہ ان ہزاروں گھوڑوں میں ان گھوڑوں کو دیکھ کر پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ آسانی سے پہچان لے گا کہ یہ میرے گھوڑے ہیں، چونکہ سب کالے گھوڑے ہیں اس میں سے ایک سفید نشانی والے جو ہیں وہ خود آسانی سے نظر آ جائے. کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ بڑی آسانی سے پہچان لے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے پیشانیاں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر چمک رہے ہوں گے جس کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی کی امت کو، اللہ کے نبی کو حاصل ہے. اللہ نے یہ اعزاز کسی کو عطا نہیں فرمایا. کسی امت کے چہرے چمک رہے نہیں رہے ہوں گے قیامت کے دن، کسی امت کے چہرے نہیں چمکیں گے. اگر کسی کے چہرے چمکیں گے تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے چہرے چمکیں. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا قیامت کے دن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے چمکدار ہوں، جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے چہرے چمکدار ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق وضو کرے. کس کے مطابق؟ وہاں فل سٹاپ لگایا گیا ہے. یہ نہیں کہ جس نے وضو کیا اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے جنہوں نے میری سنت کے مطابق وضو کیا ہوگا. جو شخص گردن مار لے، سنت کے مطابق وضو نہیں ہے اس کا. کتنے لوگ ہیں مار رہے ہیں، گردن کاٹ رہے ہیں مسا کرنے کے بعد.
تو جو سنت کے مطابق وضو کرے گا. میں محترم بھائیوں، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے. آپ اماموں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، وضو کا صحیح طریقہ معلوم کریں، غسل کا صحیح طریقہ معلوم کر لیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے، آتے ہیں فوراً وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے اپنے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو ناقص ہے، اس کا وضو ہوا ہی نہیں. اب ہم نے کتنے لوگوں نے وضو کیا ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، سنت چھوٹ گئی آپ کی. اور آپ نے گردن کا مسا کاٹ دیا، آپ نے گردن ایسے کاٹ لی، آپ کا وضو ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قیامت کے دن یہ چاہتا ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے جنہوں نے سنت کے مطابق وضو کیا ہوگا. اور آگے پھر فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکیلا ہو، اس کی اعضاء چمکیلے ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق وضو کرے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خصوصیت صرف اللہ کے نبی کو، اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کے سوا کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں خصوصیت ہے. اور آخری خصوصیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہوں گی. آج کے جمعہ کی آخری خصوصیت، جیسے کہ میں نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار، سب سے زیادہ امتی اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے کسی کے ہوں گے تو امت محمدیہ ہوں گے. ایسے ہی انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں اگر کسی کی تعداد ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، میری امت کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میری امت کی ہوگی. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی. کتنے؟ اب اندازہ لگائیں یہ امت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی امت ہے. اب جنت ایک صف کتنی بڑی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں 20 صفیں کھڑی ہوں گی، ایک صف. اب اندازہ لگانے آپ کتنی دور تک ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتی صفوں میں شمار فرمائے، آمین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت محمدیہ کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں دنیا کی تمام امتوں کے جو نبی ہیں ان کے پیروکار کی ہوں گی. اللہ اکبر. یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے جس امت میں ہم کو پیدا کیا ہے اس کی جو خصوصیات ہیں کہ اسے اللہ نے خیر امت کہا ہے، اور یہ امت وہ ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد میں ہوگی، اور یہ امت وہ ہے جس کے چہرے روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے. اور یہ وہ امت ہے اللہ نے اس امت میں جس کو ہمیں پیدا کیا جنت میں سب سے زیادہ تعداد والی امت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موسیٰ کی قوم میں پیدا نہیں کیا، نوح کی قوم میں پیدا نہیں کیا، عیسیٰ اور موسیٰ کی قوم میں پیدا نہیں کیا، ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی قوم میں نہیں پیدا کیا. لیکن اگر تو نے ہمیں پیدا کیا تو امت محمدیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ ہم تیرا اس بارے میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے، پھر بھی ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو تو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں جن کو بغیر حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے. یا پھر ایسے ہی جو جنت کی 120 صفیں ہوں گی ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم جیسے حقیر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان 80 صفوں کے اندر میں سے کسی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پہنچا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم.